آج ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو سن لیا. انہوں نے کہا جس طرح سے انہوں نے گارنٹی دی کہ جو ہے وہ ایران کی سرزمین سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی, تو یہ وہی چیز ہے جو ہمارا ایک اہم معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ. افسوسناک بات یہ ہے کہ حملہ ہو رہا ہے کویت پر, اسلامی دبئی ممالک پر, یو اے ای پر, اور سعودی عرب میں بھی کچھ مقامات پر یہ کوشش کی. جی, اگر جو ہے ایران ان ممالک اسلامی ممالک کے اوپر حملے نہ کرتے تو شاید ہم ان ممالک کو بھی کھڑا کر لیتے ساتھ. لیکن جو ایران کی جانب سے اب رد عمل آ چکا ہے, اس سے تو مسلم ممالک نہیں دوبارہ ان کی فیور کر سکتے. اور اس دفاعی معاہدے میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے اگر ہم پر حملہ ہوا تو سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا, اور اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پھر پاکستان پہ. دل سے وہ اس پہ خوش نہیں ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے میں, حالانکہ ہمارا دفاع بے انتہا مضبوط ہے اور ہم اس کا ثبوت بھی دے چکے ہیں. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس ملک نے تباہ ہونا ہے, کس ملک نے تباہ نہیں ہونا, کس ملک کی قیادت کو بموں سے مار دینا ہے, کس ملک کی قیادت کو زندہ رکھنا ہے, کس ملک کی قیادت کو اغوا کر لینا ہے. ہر وہ شخص جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرواتا ہے یا اس میں خود ملوث ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے. کان پڑی آواز یہی ہے کہ خان صاحب کو شاید ہسپتال کچھ دنوں کے لیے منتقل کر کے تجربہ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے, ہم نے دیکھا کہ خطہ جو ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں ہے. ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل, امریکہ اور ایران, اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اب اس سارے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ جو ہم یہ بات سنتے تھے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کا یہی کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھی حملہ ہوگا تو وہ سعودی عرب پہ بھی تصور کیا جائے گا, اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب اس پہ تصور کی جائیں گی یہ چیزیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں بات کی اور گارنٹی دی سعودی عرب کو کہ جو ایران کی سرزمین ہے وہ سعودی عرب کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس پہ بات کریں گے کہ یہ کتنا اہم تھا, اور آگے جو ہے وہ اسلامک ممالک کے حوالے سے جو پاکستان جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اسی سارے سیناریو پہ بات ہوگی, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ جاری ہے, جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں افغانستان میں. پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے. جو بگرام ایئر بیس کے حوالے سے ہم سنتے تھے پاکستان نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا ہے, اس کو تباہ کر دیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو کئی ایسے جو اسلحہ ڈپو ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا ہے, اور پاکستان نے بڑا سخت سٹانس لے لیا ہے اس کے اوپر. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ اب پاکستان آگے کیا کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج ایک اور خبر بھی آئی کہ عمران خان صاحب کی کچھ درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے 10 مارچ کو مقرر کی گئی ہے, اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ اب دیکھنا ہے کہ خان صاحب کو کہاں شفٹ کرنا ہے, ان کو اڈیالہ ہی رکھنا ہے یا شفا انٹرنیشنل شفٹ کرنا ہے. آج ان کا ملاقاتوں کا دن بھی ہے. علیمہ خان آج اڈیالہ جیل دوبارہ آئی ہوئی ہیں. اب بات کریں گے, دیکھیں گے کہ آگے تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے. انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. ہمارے صاحب اگر میں سب سے پہلے بات کروں, ہم نے دیکھا کہ خطہ جو ہے وہ پوری ایک کشیدگی کی صورتحال ہے. اس میں جو ہے وہ خبریں کچھ اس طرح سے آتی تھیں یا لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ پاکستان کیا کردار ادا کرے گا. آج ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو سن لیا. انہوں نے کہا جس طرح سے انہوں نے گارنٹی دی کہ جو ہے وہ ایران کی سرزمین سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی, تو یہ وہی چیز ہے جو ہمارا ایک اہم معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ. بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے آج اسحاق ڈار صاحب نے. دیکھیے, کچھ عرصے پہلے ایران پر امریکی حملہ ہوا تھا. بالکل ایسے ہی سارا عالم اسلام متحد تھا, اکٹھا تھا. کسی قسم کا کوئی نفاق نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. سارے عالم اسلام نے امریکہ کی مذمت کی, اسرائیل کے خلاف بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی. ایسا ہی ہونا چاہیے. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور تمام مسلمان ممالک بھی ایک دوسرے کے برادر اسلامی ملک ہیں. اس دفعہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں, اور ایک لگتا ہے کہ مسلم امہ کے درمیان تفرقے کی, نفاق کی اور تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے. کیسے؟ دیکھیے, ایران کی جانب سے ایران پر حملہ کیا اسرائیل نے اور امریکہ نے, کھلم کھلا, کوئی چھپی چھپی بات نہیں ہے. سامنے انہوں نے یہ بات کی, ہم کر رہے ہیں. انہوں نے اون کیا, بتا کر حملہ کیا.
اس کے بعد ایران کو بدلہ کس سے لینا ہے؟ یا اسرائیل سے لینا ہے ہاں جی، یا امریکہ سے ملنا بالکل ہے. ایسے ہی. لیکن ٹریجیڈکلی افسوسناک بات یہ ہے کہ حملہ ہو رہا ہے کویت پر، پھر اسلامی دبئی ممالک پر، یو اے ای پر، اور سعودی عرب میں بھی کچھ مقامات پر یہ کوشش کی گئی. جی سعودی عرب ویسے ہی ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی محترم بالکل ایسے ملک ہے. تو اب مثلا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی اڈوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو کویت میں جن علاقوں پر ایرانی میزائل گرے ہیں وہاں تو امریکی اڈے نہیں ہیں. سعودی عرب میں ریاض میں تو کوئی سعودی عرب میں تو اڈے امریکی ہیں ہی نہیں. تو یہ صورتحال کمپلیکس ہو رہی ہے. اس سے یوں لگ رہا ہے کہ ایران اب وہ مسلم امہ کے اندر جو ہے ایک تفریق کی صورت پیدا کر رہا ہے. مثلا دبئی پر حملے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. اب دبئی اگر چاہے بھی تو ایران کی فیور نہیں کر سکتا، کویت چاہے بھی تو ایران کی فیور نہیں کر سکتا، یو اے چاہے بھی تو ایران کی فیور نہیں کر سکتا. یہ کمپلیکسٹی اس میں آ گئی ہوئی ہے اور تقسیم پیدا ہو گئی ہے مسلم امہ میں ایران کے ری ایکشن کی وجہ سے. عمار صاحب، جس طرح ہم تقسیم کی بات کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک اور بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کروانے کی بھی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے ایران ان ممالک اسلامی ممالک کے اوپر حملے نہ کرتے تو شاید ہم ان ممالک کو بھی کھڑا کر لیتے ساتھ، تاکہ جو ہے یہ مذاکرات آگے جو ہے وہ آسانی سے حل ہو سکتے. ٹھیک. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی واضح بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو، اور یہ بات پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر پاکستان امریکہ کو اور ایران کو بٹھانے کی کوشش کر رہا بالکل تھا، ایسے ہی ہے. اور کوشش یہ کر رہا تھا کہ یہ معاملہ اس انتہا تک نہ پہنچے. پاکستان کی بات میں قوت ہے، پاکستان کی بات اہم ہے دنیا کے لیے، اور وہ اپنی بات منوا بھی سکتا ہے. ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں، ایران کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ثالثی کی پوزیشن میں لا کر جو ہے ان سارے فریقین کو اکٹھے بناتے ہیں. لیکن جو ایران کی جانب سے اب رد عمل آ چکا ہے، اس سے تو مسلم ممالک نہیں دوبارہ ان کی فیور کر سکتے نا. تو یہ بڑی سچویشن ہو گئی ہے. اب وہ جو مذاکرات کا، ڈائلاگ کا، گفتگو سے حل نکلنا تھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ موقع ہم گنوا چکے ہیں، مسلم امہ گنوا چکی ہے، ایران کی قیادت یہ موقع گنوا چکی ہے، اور اب ڈیوسٹیشن کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. ہمارے لیے سعودی عرب محترم ہے، بالکل ایسے ہی. ہر مسلمان ملک کے لیے. حرمین شریفین وہاں پر ہے، اور مسجد نبوی وہ مقامات ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہی ہماری پلکیں جھک جاتی ہیں احترام سے، محبت سے. تو ان ممالک، سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اور اس دفاعی معاہدے میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے اگر ہم پر حملہ ہوا تو سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پھر پاکستان پہ. اس صورتحال میں اب جب یہ اٹیک ہوئے ہیں سعودی عرب کے اوپر بھی، اس میں پاکستان نے فوری طور پر اپنا رد عمل دکھایا، اور پھر گارنٹیز لے کے دیں کہ ایران کی جانب سے، کیونکہ ہماری ذمہ داری دو طرفہ ہے. ہمارا نیبر ہے ایران، اور ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت زبردست تعلقات ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ ہمیں وہ دفاعی معاہدہ اور سعودی عرب کا تحفظ اور حرمین شریفین کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. تو ہم نے اسی لیے اسحاق ڈار صاحب نے کہا دیکھیے دبئی پر زیادہ حملے ہوئے ہیں، کویت پہ زیادہ حملے ہوئے ہیں، قطر پہ زیادہ حملے ہوئے ہیں، لیکن سعودی عرب پہ ایک آدھ کے بعد دوبارہ وار نہیں کیا، اور یہ پاکستان کی ذمہ داری تھی. مجھے یوں لگتا ہے اگر خدا نخواستہ ایران کی جانب سے اس طرح کی جارحیت کا مظاہرہ پھر کیا گیا تو پاکستان کو سعودی عرب کے دفاع کے لیے ملیٹریلی بھی سامنے آنا پڑے گا. یہ بہت بڑی بات ہے عمار صاحب، اور ایک جگہ پاکستان مذمت بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو یہ ہمارا معاہدہ تھا اس کا بھی ساتھ دے رہے. تو یہ ایک سفارتی کامیابی کہیں کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. لیکن یہ ابھی اس سفارتی کامیابی کی ابتدا ہے، یہ بڑا ٹائٹ روپ ہے، اس میں کسی سائڈ پر بھی کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا ابھی تک پاکستان بڑی عزت کما رہا ہے، اور اس پہ دیکھیں کہ اگر
یہ مخالفین انتہا تک پہنچ جاتے ہیں پھر پاکستان کو کوئی نہ کوئی سائیڈ لینی پڑے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا عمار صاحب، آج خواجہ آصف نے بھی بڑی اہم بات کی. انہوں نے بات کی کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے میں پاکستان کی سرحدوں تک پہنچ جائے گا. پھر انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ یہ صہیونی ایجنڈا ہے. اچھا، خواجہ آصف کی جو بات ہے نا، لوگ اس کو بہت سیریس نہیں لے رہے، لیکن میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایران پر قبضہ کر لیتے ہیں، رجیم چینج کر لیتے ہیں، شاہ کا بیٹا دوبارہ واپس آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک کمزور قیادت ہوگی، اس کو اسرائیل اپنی مرضی سے چلائے گا، امریکہ کی وہ کٹ پتلی بن جائے گی، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. اسرائیل کو روکنے کا رستہ پھر ایران نہیں رہ سکے گا. ابھی تو ایران رستے میں ہے نا. اگر وہ وہاں پر اسرائیل کی من پسند حکومت ہو جائے گی تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کو، امریکہ کو پاکستان کا ایٹمی پلانٹ، ایٹمی بم، دل سے وہ اس پہ خوش نہیں ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے میں، حالانکہ ہمارا دفاع بے انتہا مضبوط ہے اور ہم اس کا ثبوت بھی دے چکے ہیں، لیکن اتنے قریب اگر ابھی تو اسرائیل اور ہمارے درمیان فاصلہ بہت ہے نا، اتنے قریب اگر اسرائیل کی من پسند حکومت آ جائے گی تو پاکستان کو ذہن میں خدشات جاگیں گے، خطرات لازمی ہوں گے اور ہمیں ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے جو ہے وہ کل سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ پاکستان ہے، پاکستان کے پاس ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ ایران نہیں ہے. لیکن عمار صاحب، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں کے اپنے جو ان کے ٹرمپ کے ترجمان ہیں، مارکو روبیو ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں، وہ ان میں بھی ایک جو ہے نا وہ بڑی بے بسی والے عالم ہے. ان کی باڈی لینگویج ایسے بتا رہی ہے کہ شاید وہ یہ چیز کرنا نہیں چاہتے تھے. اصل میں نا ٹرمپ نے، مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا کو دھوکہ دیا ہے کہ وہ امن کا پیس پرائز لینا چاہتے ہیں، وہ دنیا میں جنگیں رکوا رہے ہیں، وہ بربریت اور جبر کا خاتمہ چاہ رہے ہیں، لیکن اس سب کے الٹ انہوں نے کیا ہے. آج دنیا تھرا گئی ہے وہ منظر دیکھ کے جب ایران کی 160 بچیوں کی قبریں کھودی گئی ہیں اور انہیں دفن کیا گیا. وہ کسی جنگ میں انوالو نہیں تھی، انہوں نے امریکہ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، وہ بچیاں تھیں اور وہ تعلیم حاصل کرنے گئی تھیں. ان کو اس بربریت کے ساتھ مارنا، اور اس کے جو ویژول ہیں اس سے ساری دنیا، دل دہلا دینے والے ویژول ہیں، ساری دنیا خوف زدہ ہو گئی ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہ کسی سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے، اور آج میں نے اس بارے میں لکھا بھی ہے، یہ دنیا اب ٹرمپ کی مرضی سے چل رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک اقوام متحدہ ہوتی تھی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سرد جنگ ہوتی تھی، اگر امریکہ کچھ کرتا تھا تو روس اس کے درمیان جو ہے رکاوٹ بن جاتا تھا، چین رکاوٹ بن جاتا تھا. اب ساری دنیا میں ٹرمپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس ملک نے تباہ ہونا ہے، کس ملک نے تباہ نہیں ہونا، کس ملک کی قیادت کو بموں سے مار دینا ہے، کس ملک کی قیادت کو زندہ رکھنا ہے، کس ملک کی قیادت کو اغوا کر لینا ہے. آپ نے یہ دیکھا گرین لینڈ میں اغوائی کر لیا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر کس ملک کی معصوم بچیوں پہ بم مار دینے ہیں، اور ان کو بم مار کے مار دیا پھر بھی انہیں ظالم کہنا ہے، اور بم مارنے والوں کو مظلوم کہنا ہے. تو یہ بڑی مختلف دنیا ہو گئی ہے. اب ٹرمپ کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، نہ روس اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، نہ چین اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. مسلم امہ بھی مصلحت سے کام لے رہی ہے، کوئی میکسیکو بھی چپ ہو گیا ہے. سارے ممالک ٹرمپ کی قوت سے ڈرے ہوئے ہیں. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے نمرود، ایسے فرعون، ایسے شداد تاریخ میں ہر دور میں آئے ہیں جو سمجھتے تھے کہ زمین کے خدا وہی ہیں، لیکن ایک خدا اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ان کو یہ ضرور بتا دیتا ہے کہ آپ وقتی لوگ ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر کا ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن پھر ان کی سختی بھی آتی ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ حتمی فیصلہ اور اٹل فیصلہ کرتا ہے. تو وہ اب یقیناً ان کے ساتھ جو اتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ظلم کا بدلہ اس دنیا میں ہی انہیں نہ ملے. ظلم کا بدلہ ظلم ہے، اور اللہ کرے کہ ہم جو ہے یہ تمام مسلمان اس فتنے سے ان کی جلدی جان چھوٹ جائے. ہمارے صاحب ایک طرف تو ہم اس جنگ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے صاحب ایک جنگ ہم بھی لڑ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. پچھلے کئی روز سے یہ جنگ جاری ہے، ٹارگیٹڈ آپریشنز وہاں پہ ہو رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک اور کامیابی ملی، بگرام ایئر بیس کو جب پاکستان نے تباہ کیا، اس کے اوپر قبضہ کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے ان کے اسلحہ ڈپو بھی تھے جہاں پہ جو اسرائیلی ڈرونز استعمال ہوئے تھے اس کو بھی پاکستان نے ٹارگٹ کیا. اچھا، یہ خبر کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں، مصدقہ طور پہ نہیں ہے، لیکن
آج کل دور ایسا ہے نا کہ اسی طرح خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق جی تو یہ ہے کہ بھائی پاکستان نے بیگرام ایئرپورٹ اس پہ حملہ بیس کیا کو بالکل. اور وہاں پر جو اسلحہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا تھا جی اس کو تباہ کیا، اس کے ڈپو تباہ کیے، وہ سارے لوگ دہشت گرد جو اس اسلحے کو استعمال کر رہے تھے اس کو تباہ کیا گیا، انہیں جہنم واصل کیا گیا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عطا طاہر صاحب روز اپنے ٹویٹ میں جی بتاتے ہیں کہ آج ہماری کامیابیوں کی تعداد کتنی ہے، آج دہشت گرد کتنے جہنم واصل ہو گئے. یہ ان کا حشر ہونا ہی تھا. جی افغانستان دیکھیے پہلی تو بات یہ افغانستان میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں، ایک عبوری سی حکومت ہے جس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کے جتھے مختلف جگہ کاروائیاں کر رہے ہیں، اس کو حکومت تو نہیں جا سکتا. پاکستان کی ملٹری مائٹ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہمیں سب کو پتا تھا کہ اگر وہ اس طرح کی حرکت کریں گے جیسی انہوں نے کی تو ان کا انجام یہی ہوگا جیسا کہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں، کچھ خبریں اس طرح بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اب ان کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کو جب تک ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے نا یہ جنگ نہیں رکے گی. ہر وہ شخص جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرواتا ہے یا اس میں خود ملوث ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اور اس کو قرار واقعی سزا دینا پاکستان کا فرض ہے. بالکل. اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلد دہشت گردی کا کلا کما کرے گا. ہمارے ساتھ ایک طرف تو ہم یہ چیزیں سن رہے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی کچھ ایسے جو ہمارے سیاستدان ہیں جن کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی جو ہے وہ آج میں عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں، ان کی جو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سے ظاہر ہے لوگوں کو نہیں یہ چیز ہوتی. تو ان کی ایک درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے جو کہ 10 مارچ کا کہا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے. اب عدالت اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ شفٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ نے بات نہیں کی کہ خان صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز، وہ کہہ رہے ہیں اگر موجودہ حالات میں شہباز شریف کے بجائے خان صاحب ہوتے تو پھر دیکھنا تھا کہ خان صاحب نے کیسا وہ انقلاب میں نے آج دیا. فریدہ فاروقی صاحبہ کی ٹویٹ دیکھی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا وہ جو ہے نا مثلا خان صاحب کوئی ایسے انقلابی لیڈر تو نہیں تھے، امریکہ سے آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ورلڈ کپ مل گیا ہے اور وہ بڑے کامیاب تھے. اور وہ کوئی اتنے دلیر لیڈر بھی نہیں ہے. مطلب دنیا میں دلیر لیڈر امام خامنہ تھے نا کہ جنہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، وہ دفتر میں کام کر رہے تھے اور وہ بنکر میں نہیں چھپے تھے. عمران خان تو عدالت پیش آنے سر پہ بالٹی پہن کے آتے تھے. تو وہ عمران خان سے آپ اتنی دلیری کی توقع یوٹیوبرز کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دلیری کا الزام ہے عمران خان پہ، حقیقت کچھ نہیں ہے. اچھا جو آپ نے ان کی آنکھ کے حوالے سے بات کی، اچھا یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں اور میں حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کچھ عرصے کے لیے ہسپتال شفٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا ضرور ہونا چاہیے اس پہ پہلے اگر ان کو ڈیفینیٹلی ضرورت ہے علاج کی تو ہونا چاہیے. بھائی ویسے بھی سیاسی قیدیوں کو تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے. آپ ان کے آصف زرداری صاحب بھی بہت عرصہ ہاسپٹل میں رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہاسپٹل میں رہے ہیں. تو اگر ڈاکٹر سمجھتے ہیں تو انہیں ضرور ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے، فیملی سے ملنے دینا چاہیے. میں تو اس بات کا بڑا قائل ہوں. لیکن اگر اس کی آڑ میں انہوں نے پھر وہی ٹویٹر چلانا ہے اور علیمہ خان نے وہی فوج کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے تو پھر یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن کان پڑی آواز یہی ہے کہ خان صاحب کو شاید ہسپتال کچھ دنوں کے لیے منتقل کر کے تجربہ کیا جا سکتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں یہ تجربہ جو ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.